يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللہ حکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر. رحمت مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کے بارے میں پناہ طلب کی ہے. 4 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں اور ان سے پناہ مانگنے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے ہیں. ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ اکثر کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الاربع، یا اللہ میں تجھ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگتا ہوں. من علم لا ینفع، ایسا علم جو فائدہ مند نہ ہو مجھے اس سے پناہ عطا فرما. ومن قلب لا یخشع، اور ایسا دل جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسے دل سے بھی مجھے اپنی پناہ عطا فرما. ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما جو نفس کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی بھرتا نہیں ہے. ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو دعا تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے. ان 4 چیزوں کے بارے میں، یعنی ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے، میں یا رب تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان 4 امور میں اپنی رحمت کی پناہ نصیب فرمائے. یہ 4 چیزیں بہت بڑی ہیں اور یقیناً پناہ مانگنے والی ہستی بہت بڑی ہے. پناہ مانگنے والی ہستی بہت بڑی ہے. پناہ کے بارے میں 3 چیزیں لازم ہوتی ہیں. جو بندہ پناہ مانگ رہا ہے وہ کمزور ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنے سے طاقتور سے پناہ مانگتا ہے. اور تیسری چیز، جن چیزوں کے بارے میں پناہ طلب کی جاتی ہے،
اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ہم سب کو پیغام مل رہا ہے کہ جہاں کہیں کمزوری آئے، ضعف آئے، پناہ کی ضرورت ہو تو ایک ذات ہے پناہ دینے والی، اور وہ اللہ کی ذات ہے جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ایک ہی ذات ہے، اور وہ رب رحیم و کریم کی ذات ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑی شخصیت نے اپنے رب سے پناہ مانگ کے ہمیں بتایا کہ جب تمہیں کمزوری محسوس ہو، ضعف محسوس ہو، اور تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا دشمن تم سے طاقتور نہ ہو جائے، تو اس رحیم و کریم رب سے پناہ مانگو۔ ایک وہ ذات پناہ دینے والی۔ یہ تو چار یہاں پہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں اتنے معاملات میں اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور جب بھی پناہ مانگی اللہ سے مانگی ہے۔ تو بہرحال پناہ دینے والی ذات وہ ایسی ہے کہ علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے اور ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ اس ذات سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس ذات سے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو انسان کے آگے ہے، جو پیچھے ہے، سب کا علم رکھنے والا ہے، اور ایسا علم رکھنے والا ہے لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات کے کسی درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو رحیم و کریم رب کے علم میں ہوتا ہے۔ دیکھنے والا ایسا ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ پر ایک سیاہ چونٹی چل رہی ہو، وہ میرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ سننے والا ایسا ہے کہ اگر کسی کے کوئی زبان ہے، کوئی لینگویج ہے، وہ اپنے مالک کو پکارتا ہے تو مالک اس کی اسی آواز کو سنتا ہے، اور وہ انسان بھی پکارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کر کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رب سب کی سنتا ہے۔ تو اس رب سے پناہ مانگی چار چیزوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز، اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع، میں ایسا علم نہیں چاہتا جس علم سے فائدہ نہ ہو، نقصان ہو۔ اب علم دو طرح کے ہیں، ایک علم نافع ہے، ایک علم غیر نافع ہے۔ غیر نافع علم کے لیے یا محدود نفع ہے، اس کے لیے ہماری بہت بھاگ دوڑ ہوتی ہے، لیکن جو علم نافع ہے اس کے لیے ہماری اس طرح کی محنت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح اٹھتے، فجر کی نماز کے بعد ایک وظیفہ پڑھتے اور سب کو تلقین کرتے کہ 3 مرتبہ یہ کلمات ضرور دہرایا کرو، اور وہ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 3 مرتبہ پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح میں، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے فائدہ مند علم عطا کرنا، فائدہ مند علم مجھے عطا کرنا۔ ورزقا طیبا، صبح ہو چکی، رزق کے لیے نکلیں گے تو جو رزق عطا کرنا، پاکیزہ رزق عطا کرنا۔ وعملا متقبلا، سارا دن میں جو بھی اعمال کروں ایسے اعمال ہوں کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، مقبول اعمال کی مجھے توفیق عطا فرمانا۔ امت کو بھی تلقین کرتے کہ صبح فجر کے بعد یہ پڑھا کرو، یا اللہ فائدہ مند علم عطا فرما، یا اللہ رزق پاکیزہ عطا فرما، یا اللہ اعمال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والے ہیں۔ علم نافع کا سوال کرنا، علم معرفت ہے، علم جاننا ہے، علم پہچاننا ہے۔ آپ جانتے ہیں، پہچاننے لگیں، آپ کو معرفت حاصل ہو جائے، اور سب سے بڑی معرفت اپنے رحیم و کریم رب کی آپ کو حاصل ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب ایک صحابی عبداللہ ابن عباس نے اس کی تشریح بڑی کمال کی، کہا یعبدون اے یعرفون، کہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں، اسی لیے رب نے انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ اپنے مالک کو پہچان لیں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیں، اپنے دنیا میں رہنے کے طور طریقے سلیقے کو پہچان لیں۔ انبیاء کرام اسی لیے تو آئے،
کہ انسانوں کو بتائیں کہ تم نے یہ جو زندگی 60-70 سال کی گزارنی ہے، اس کو اس طرح گزارنا ہے تاکہ تم واپس اپنی وہ میراث جس سے تمہارے بابا آدم کو نکالا گیا تھا اسے حاصل کر سکو۔ انبیاء کرام کے آنے کا مقصد یہ تھا۔ علم نافع جو آپ کو فائدہ دے، یہ نہیں ہے کہ ڈگریوں کے تو انبار لگتے چلے جائیں اور وہ علم آپ کو ادب آداب ہی نہ سکھا سکے، وہ آپ کو زندگی میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہ بتا سکے، وہ آپ کا جو ہے رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے یہ آپ کو بتا ہی نہیں پایا جو آپ نے علم اور ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ ڈگریاں بڑھتی جاتی ہیں، والدین کی آوازیں دبتی جاتی ہیں، بچوں کی آوازیں بڑھتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں بہت جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ابا جان آپ کو کیا پتہ؟ آپ کی زندگی گزر گئی، آپ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں، یہ نیو جنریشن ہے، یہ نئی زندگی ہے، آگے کی بات کرتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں، اپنے علم کی دھونس جماتے ہیں والدین پر۔ یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 لفظ پڑھنے سیکھ لیے اور آپ کے والدین گھبرا رہے ہیں کہ یہ میں بات اپنے بچے سے کروں کہ نہ کروں۔ یہ کوئی علم نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ جاہل ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، علم والے نہیں ہیں۔ کہ اگر آپ کے والدین گھبرا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے سے بات کروں تو کیسے کروں، تو یاد رکھیے آپ کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہ ہوتا ہے کہ باپ بات کرے اور بیٹا خاموش ہو کر کے سنے، اور یہی طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا ہے۔ بیٹے کے پاس ڈگریاں جتنی مرضی آ جائیں، علم جتنا مرضی آ جائے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، لیکن بات ادب سے کرے، احترام سے بات کرے۔ چلے آئیے میں ایک بڑی شخصیت کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ سورہ مریم میں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم عطا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ان کو، جنہیں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جانتے ہیں۔ باپ کے پاس آئے، بہت سارے ظلم سہتے سہتے آگ سے جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تو باپ کے پاس آئے، بڑے ادب سے بات کی، باپ سے بڑے احترام سے بات کی۔ کہنے لگے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یعطک، ابا جان اللہ نے مجھے وہ نعمتیں، وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو صحیح راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان یہ جو بتوں کی آپ پوجا کریں یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو شیطان کی پوجا ہے اور شیطان رب کا نافرمان ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، میں آپ کو صحیح راستے پہ لے کے چلتا ہوں، ابا جان آپ میرے ساتھ چلیے تو صحیح۔ باپ نے ڈانٹ دیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، مجھ سے میرے خدا چھڑانا چاہتا ہے ابراہیم، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو نے مجھ سے دوبارہ بات کی میں تجھے پتھر ماروں گا۔ باپ غصے میں ہے اور بیٹا نرم بات کر رہا ہے، دھیمے لہجے میں، بڑی ہی آہستہ بات کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ علم نافع اس طرح ہوتا ہے۔ کہنے لگے ابا جان آپ مجھے کہہ رہے ہیں گھر سے نکل جا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مجھے پتھر ماریں گے۔ میرا جواب سن لیجئے، سلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یار یہ حوصلہ پیدا کرے، یہ علم نافع ہے۔ باپ گھر سے نکال رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی سلامت رہیے، ابا جی آباد رہیے۔ باپ کہہ رہا ہے میں تجھے پتھر ماروں گا، بیٹا کہہ رہا ہے میں آپ کے لیے رب سے دعا کروں گا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے، آپ پتھر ماریے میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ یہ علم نافع ہوتا ہے۔ علم نافع کی ایک بڑی شخصیت میں آپ کو دکھاؤں، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے علم نافع عطا فرمایا۔ مکے میں بات سننے والے کم پڑ گئے، یہاں سے چلے طائف میں پہنچے، بنو ثقیف قبیلہ، یہ بڑا قبیلہ ہے، ان کے پاس گئے، ایک ایک بندے کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی بات کی۔ ان لوگوں نے پتھر برسائے، جسد اتھر لہو لہان ہو گیا، ایک باغ میں پناہ لی، رک گئے، وہاں آ کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پانی وغیرہ پیا،
جوتے خون سے چپک گئے پاؤں کے ساتھ کہ اتارنے مشکل ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اشارہ کیجئے، حکم دیجئے، اجازت دیجئے کہ ان گستاخوں کو ابھی پہاڑوں میں پیس دیں، ان گستاخوں کو پہاڑوں میں پیس دیں۔ فرمایا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس علم نافع نہیں ہے، یہ دنیا کے علم تو بہت جان گئے لیکن اپنے تیرے نبی کو نہ پہچان پائے۔ میں ان کے لیے دعا ہی کرنے والا ہوں کہ ان کی ہو سکتا ہے نسلوں میں اللہ ایسے بچے ہوں کہ جو تیرے دین کو سنبھالنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے ہوں۔ یہ ہوتا ہے علم نافع، وہ انسان کو غصے میں نہیں لے آتا، وہ انسان میں تحمل پیدا کرتا ہے، انسان میں بردباری پیدا کرتا ہے، انسان میں خیرخواہی پیدا کرتا ہے، انسان میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات اور ایثار اور قربانی کے جذبات کو پیدا کرتا ہے۔ یہ علم نافع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسأل، میں یا اللہ تو اسے 4 چیزوں کی پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ ہو، مجھے نہیں ایسا علم چاہیے۔ کہتے ہیں ایک بچہ تھا، بڑا ذہین بچہ، پڑھنے لگا تو بڑے اچھے رزلٹ آنے لگے، باپ نے محنت کی، پیسہ خرچ کیا، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اپنے بیٹے پہ لگا دی۔ اور باپ ہوتے ایسے ہی ہیں، ہم سمجھیں نہ سمجھیں، باپ ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی جوانیاں قربان کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ یہ باپ کا رتبہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ باپ یوں دعا کر دے بیٹے کے حق میں، بیٹی کے حق میں، اولاد کے حق میں، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہی نہیں ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو باپ نے ساری جوانی اپنی لگا دی بیٹے پر، گولڈ میڈل لے رہا ہے، یہ ڈگری لے لی، وہ ڈگری لے لی، وہ ڈگری لے لی، ڈگریاں لیتا گیا، سندیں اکٹھی ہوتی گئیں، گولڈ میڈل، شیلڈیں، بہت کچھ۔ ایک وقت آیا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹا بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، یہ لاسٹ سٹیج پہ ہے، چند دن اس کے پاس باقی ہیں۔ باپ بڑا غم میں کہ جس بیٹے پر امیدیں تھیں، اتنا کچھ کیا تھا، وہ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ اس بچے نے اپنے باپ کو بلایا، ابا جان میری ساری ڈگریاں، ساری سندیں، سارے گولڈ میڈل لے کے آئیے میرے پاس۔ باپ لے کے آ گیا۔ اب بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ نے جس زندگی کے لیے مجھے یہ سب کچھ دلایا تھا وہ تو بڑی مختصر تھی، مجھے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا، لیکن جس منزل کے لیے اب میں جانے لگا ہوں، جو سفر میرا اب شروع ہونے لگا ہے، یہ ڈگریاں وہاں تو کوئی کام نہیں آئیں گی، وہاں جو چیزیں کام آنی تھی وہ آپ نے مجھے سکھائی نہیں، آپ نے مجھے بتائی نہیں، آخرت کے بارے میں تو آپ نے مجھے بتلایا ہی نہیں، دنیا کی تعلیم کے پیچھے لگا دیا، یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گی، قبر میں تو یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ علم نافع کی سب سے بڑی چیز آپ کو آپ کے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اور رب کی معرفت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ رب کا کلام ہے، سب سے بڑی چیز ایک مسلمان کے لیے۔ اور بدقسمتی ہے کہ اس علم نافع کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کبھی جستجو نہیں کی، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، نہ اپنے لیے نہ اپنی اولادوں کے لیے۔ صبح کتنے بچے نماز کے بعد مسجد میں آتے ہوں گے قرآن پڑھنے کے لیے؟ ماں باپ کو کتنی فکر ہوتی ہوگی کہ میرے بیٹے نے قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اسکول کی فکر ہے کہ نہیں، اس کے بیگ چیک کرتے ہیں، لنچ باکس تیار ہوتا ہے، پانی کی بوتل تیار ہوتی ہے، شوز پالش ہوتے ہیں، یونیفارم پریسڈ ہوتی ہے، سب کچھ کر کے اسے اسکول پہنچاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر اس کی ٹیوشن کا انتظام ہوتا ہے۔ فکر دامن گیرہ ضرور کیجئے، اپنی اولاد کے لیے ایسا ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جس علم کی ضرورت تھی وہ تو آپ نے دیا نہیں۔
بھیجا ہی نہیں مسجد میں بچے کو، بھیجا بھی تو منہ دھلا ہے نہیں دھلا، جاؤ مسجد میں جا کے پڑھو۔ کیا پڑھ کے آئے کوئی پتہ نہیں، پڑھ کے آیا بھی ہے کہ راستے سے کھیل کر کے واپس آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم نے جو پڑھنے بھیجا تھا اس میں کیا اس نے سیکھا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے بچے کو نماز آتی بھی ہے کہ نہیں آتی کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے بچے کو جنازے کی دعائیں آتی ہیں کہ نہیں آتی کوئی پتہ نہیں۔ اسے وضو کا پتہ ہے کوئی پتہ نہیں۔ اسے طہارت کا پتہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے پاک کرنا ہے پتہ ہی نہیں۔ سیکھ لے گا، کون سکھائے گا اس کو؟ باپ سکھائے گا، ماں سکھائے گا، یہ معاشرہ سکھائے گا؟ معاشرہ کچھ اور سکھائے گا، یہ چیزوں تو نہیں سکھائے گا معاشرہ۔ یہ باپ کی ذمہ داری تھی، ماں کی ذمہ داری تھی، کس نے سکھانا تھا یہ؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنے لگا ہوں، کبھی ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تو جوان ہو گیا ہے، زیر ناف بال آ گئے ہیں، کہاں سے کہاں تک اور کتنی دیر تک، کتنے وقت میں تو نے اسے صاف کرنا ہے؟ اس کا ایریا کتنا ہوگا، اس کی ٹائم لیمٹ کیا ہوگی، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا؟ جھجک 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 جھجک، دین سکھانے میں جھجک، دنیا سکھانے میں ہم جھجکتے نہیں ہیں۔ کبھی اپنے بچوں سے پوچھو، چل بیٹا آپ شام کو کھانا اکٹھا کھایا ہے، چلو آج ایک بچہ ہم میں سے وضو کر کے بتائے کیسے وضو کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جانتے نہیں تھے، سب کچھ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے، وضو کرتے ہوئے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی منگواتے وضو کے لیے، صحابہ کرام آگے ہاتھ کر دیتے، جو پانی گرتا وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسموں پہ ملتے۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ عشق تھا۔ ہم نے شاید اس لفظ کو ایسا سمجھا نہیں ہے، یہ عشق تھا، یہ جنون تھا، یہ محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وضو کے قطروں کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، اپنے چہروں پہ ملتے تھے، اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ اور وہ سقفی نے کیا کہا تھا جب حدیبیہ میں صلح کے لیے آیا مکے والوں کی طرف سے، بھیجا کہ جاؤ تم بات چیت کرو، تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قریش تیار ہیں، یہ آپ کے ساتھیوں کی تیاری وہ نہیں ہے، جب تلواریں چلیں گی یہ ساتھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹ دیا فوراً۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا وضو کے لیے، پانی منگوایا، وضو کرنے لگے۔ اب وضو فرما رہے ہیں، پانی گرنے نہیں دیتے صحابہ کرام، اور اپنے چہروں رخساروں پہ مل رہے ہیں۔ اس نے جا کر کے اپنی قوم سے کہا، مکے والوں سے کہا، خدا کی قسم میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے سرداروں کو دیکھا ہے، چودھریوں کو دیکھا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام بھی دیکھا ہے، رعب بھی دیکھا ہے، دبدبہ بھی دیکھا ہے، لیکن جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا رویہ دیکھا ہے، کائنات میں آج تک میں نے کسی کو ایسے نہیں دیکھا کہ وہ وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ کبھی کہیے صحابہ کرام نے دیکھا تھا، لیکن پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں صحابہ میں، یار میں تمہیں وضو کر کے نہ بتاؤں آقا وضو کیسے کرتے تھے؟ دوسروں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھی تو دیکھا ہے، کہا ہاں ہم میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو نکل جائے گی۔ کبھی اپنی اولاد کے لیے بھی ایسا کیجیے، یہ علم نافع دیجیے اپنی اولاد کو، بتلائیے کہ بیٹا اگر میں دنیا سے جاؤں گا نا تو میری اس باڈی کو کوئی اور آ کے نہ نہلائے، تم نہلانا۔ یہ علم دیجیے اپنی اولاد کو کہ میرے جسم کو نہلانے کے لیے کوئی اور نہ آئے، تم میرے بیٹے ہو، تم مجھے غسل دینا۔ یہ علم ہے، میرا جنازہ کوئی اور نہ پڑھائے، بیٹا تم کھڑے ہونا امامت کے مصلے پہ، اور میرے لیے تم میرے رب سے دعائیں مانگنا۔ یہ علم نافع دیجیے اپنی اولادوں کو، یہ راستہ دیجیے ان کو، یہ شعور دیجیے، روشنی دیجیے، ان کے قلب کو منور کیجیے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من اربع، یا اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ينفع، ایسے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم فائدہ نہ دے، نقصان دینے والے علم سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن قلب لا یخشع، دوسری چیز جس سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسا دل مجھے نہیں چاہیے جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، جس دل میں تیرا خوف نہ ہو، مجھے ایسا دل نہیں چاہیے۔
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ رب کا جب ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دل میں رب کا تقویٰ، دل میں رب کا ڈر، خوف، جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بھاگتا ہے، بچتا ہے۔ نہ یقین آئے تو اس عورت کے معاملے کو جانیے جو مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، بچنا چاہتے تھے، غار کے آگے پتھر تھا، ہلاتے تھے، ہلتا نہیں تھا، اسے سرکانے کی کوشش کرتے تھے، سرکتا نہیں تھا۔ اب دعائیں کرنے لگے تو ان میں سے ایک کون تھا جس نے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے تو نے مجھے مال عطا کیا تھا اور میرے پاس میری چچا کی بیٹی آئی تھی، وہ غریب تھی، مفلس تھی، لاچار تھی، وہ مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن میرے ذہن کے اندر شیطان نے جگہ بنائی اور میں نے اسے کہا کہ تو میری بات مان لے، آج کی رات میرے نام کر دے، پیسے لے جا۔ وہ نہ مانی، پھر غربت اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر کے دوبارہ جب آئی میرے پاس، میں نے پیسے دے دیے۔ شام کو جب میرے گھر میں آئی تو اس کا جسم کپکپا رہا تھا، لرز رہی تھی، زندگی میں پہلی بار گناہ کی طرف آنے والی مجبوری کے تحت، اور اس کا جسم کانپ رہا تھا جس طرح خزاں رسیدہ پتا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا ڈر ہے تجھ کو، کیوں کانپ رہی ہے، کون دیکھنے والا، کوئی دیکھ بھی لے تو کس میں جرت ہے بات کرے۔ کہا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھتا ہے۔ اب اگر قیامت کے دن میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، تو کیا جواب دوں گی اپنے رب کو، کیا جواب دوں گی؟ یا اللہ اس کے اس ایک جملے نے مجھے ہلا کر کے رکھ دیا، جو برسوں کا گناہوں کی زندگی گزارنے والا تھا، ایک جملے نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ اور اے اللہ میں نے اس دن سے سچی توبہ کی، آج تک کبھی کسی کی طرف نظر غلط سے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے قلب، اے اللہ ایسا دل نہیں چاہیے جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، جس دل میں تیرا خوف نہ ہو، ایسا دل ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس دل میں میرا ڈر آ جاتا ہے نا، پھر اسے ایک جنت نہیں میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ جس دل میں میرا ڈر آ جاتا ہے ایک جنت نہیں میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو میری بارگاہ میں صحیح صاف ستھرا دل لے کر کے آتا ہے۔ اور کیا کہا تھا کائنات کے سب سے بڑے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب۔ لوگوں جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر اس میں خرابی آ گئی تو پورے جسم میں خرابی آ گئی۔ الا وهي القلب، وہ دل ہے، دل درست ہے پوری باڈی آپ کی درست ہے، دل خراب ہے پورا جسم آپ کا خراب ہے۔ وہ دل ہے آپ کا دل، اور یوں سینے پہ ہاتھ رکھ، الا وہی القلب، یوں آقا علیہ السلام نے صحابی کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا وہ دل ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تم سارے صحیح ہو، اگر یہاں خرابی آ گئی ہے تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ دل میں رب کا ڈر، خوف۔ وہ صحابی کیا آئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں بہت کمال کی، آپ کی گفتگو بہت کمال کی، آپ کا پیغام بہت کمال کا، ماننے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کی بیعت کر لوں، مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب اپنی زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں، ایک گناہ میری زندگی میں ایسا ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا، ایک گناہ ایسا ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پوچھا کون سا گناہ ہے؟ کہا زنا کی لت ایسی پڑی ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام نے ڈانٹ دیا، خبردار ہو، کیا بات کرتا ہے، پتہ ہے تو کس کے سامنے بیٹھا ہے، کیا بات کر رہا ہے تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رک جاؤ بھائی، ٹھہرو، بات کرو بچے، بیٹا بات کرو، نوجوان بات کر۔ اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھایا،
کہ بیٹا اگر کوئی تیری بیٹی کے ساتھ بہن، پھپھی، خالہ، والد سارے رشتے گنوائے، ان سے کوئی ایسا معاملہ کرے تو پھر کہا میں تو کاٹ دوں گا، اس کو مار دوں گا۔ کہا جس کے ساتھ تو کرے گا تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کی خالہ پھوپھی نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ میں آ گئی بات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ اس بچے کے دل کو اس گناہ سے پاک کر دے، اس بچے کے دل کو پاک کر دے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں اس نوجوان کو دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، کبھی نظریں اٹھا کر کے چلتا نہیں دیکھا، نظروں کو جھکا کے چلے جب بھی چلے۔ اللہ نے ایسی پاکیزگی عطا کی۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، یا اللہ ایسا دل ہمیں نہیں چاہیے جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسا دل نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بات کہی، اور ویسے بھی ایک تھی بات، کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے، پہاڑوں کی طرح اعمال، اتنی خوبیاں، اتنے اعمال پہاڑوں کی طرح۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ پہاڑوں جیسی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے۔ یا اللہ یہ کیوں؟ اتنا نیک انسان، اتنی نیکیاں کہ پہاڑ بن جائیں، اور یہ سارے کے سارے پہاڑ ہوا میں اڑا دیے، یہ کیوں؟ یہ نیکیاں کیوں ضائع کر دی گئیں اس کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف اس وجہ سے کہ اس کی تنہائی پاکیزہ نہیں تھی۔ لوگوں کے سامنے تو بہت حاجی صاحب، نمازی صاحب، لیکن جیسے ہی علیحدگی ہوئی، تنہائی آئی، گھر میں علیحدگی میں بیٹھے تو ان کی تنہائیوں کی پاکیزگیاں ختم ہو جاتی۔ یہ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں کہا انسان تنہائی میں کیا کر سکتا ہوگا، لیکن آج تنہائی میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آج تنہائی میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آقا فرماتے ہیں نیکیوں کے پہاڑ اللہ تعالیٰ ہوا میں اڑا دیں گے جس بندے کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی۔ تنہائیاں پاکیزہ کب نہیں ہوتی؟ جب اللہ کا ڈر نہ ہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر تنہائیاں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ چلیے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کون تھا دیکھنے والا؟ ایک ہی جملہ کہا تھا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کر سکتا، میرا رب تو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، یا اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو۔ تیسری چیز جس سے پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، ایسا نفس مجھے نہیں چاہیے جو کبھی سیر ہی نہ ہو، یہ بھی آ جائے، 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 یہ بھی آ جائے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہاں قبر میں جا گرتا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال گن 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 کے سنبھال کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، قناعت آتی نہیں ہے، اللہ پہ توکل ہوتا ہی نہیں ہے، میری دکان، میرا کاروبار، میرا یہ یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے۔ سونے کی وادی ایک پوری مل جائے، کہتا ہے ایک اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، یہاں تک کہ یہ مٹی میں چلا جائے گا، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اتنا دے، اتنا کھانا کھلا کہ میری کمر سیدھی رہے تیری عبادت کرنے کے لیے، کوئی زیادہ مجھے نہیں چاہیے، نہ دنیا کا مال و متاع چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، کمر سیدھی ہو جائے، اتنا کھا لوں تیری عبادت کر سکوں۔ ایسا اللہ سے نفس پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیٹ تو بھر جاتا ہے، نیت نہیں بھرتی، سب کچھ مل بھی جاتا ہے، نعمتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن پھر آگے 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، پھر بھی کوشش ہو، اللہ نے ساری نعمتیں عطا کر دی، پھر بھی کہہ رہا ہے یار کچھ اور بن جائے، کچھ اور بن جائے، کچھ اور بن جائے، کچھ چھوڑ دو اس کچھ اور کو، آگے کے لیے کچھ بنا لو، جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کچھ بنا لو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، پوچھا عقل مند بندہ کون ہے، سیانہ بندہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے؟ فرمایا من دان نفسہ،
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، یہاں پر کس کام کے لیے آیا ہوں، جس نے یہ بات پہچان لی، یہ عقل مند ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کی فکر جس کو لاحق ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عقل مند انسان ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کر کے دیکھیے کہ آپ اس معاملے میں پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ چوتھی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْمَعُ، یا اللہ ایسی دعا سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے، تیری بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، ایسی دعا سے میں تیری پناہ۔ مَن لَا يُسْتَجَابَ لَهُ، دوسری جگہ پہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دعا کروں اور تو قبول نہ کرے، یا اللہ ایسی دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ دعائیں کریں بھی تو اللہ قبول نہ کرے؟ اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کیسے سنوں میں تیری دعا کو؟ طعامک حرام و شرابک حرام و ملبسک حرام، تو کھاتا حرام کا ہے، پیتا حرام کا ہے، لباس حرام کا پہنا ہوا ہے، تیرے جسم میں دوڑنے والا خون حرام کے مال کا ہے، میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ کیسے تیری دعاؤں کو مان لوں؟ نہ تو نہ پینے والی چیز تیری حلال کی، نہ کھانا تیرا حلال کا، نہ لباس تیرا حلال کا، میں تیری دعاؤں کو کیسے قبول کروں؟ انہیں پہلے بدل، حلال لے کر کے آ، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ آج ہم نے ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، اور وہ دعا اس میں اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگتے تھے، 4 چیزوں کی پناہ طلب کرتے تھے۔ پہلی چیز، اللہم انی اعوذ بک من 4، العلم لا ینفع، یا اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے جو فائدہ مند نہ ہو، یعنی فائدہ مند علم عطا فرما، بے فائدہ علم اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ومن قلب لا یخشع، دوسری، یا اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو۔ ومن نفس لا تشبع، اور تیسری چیز، ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو کبھی نفس سیر نہ ہو، کبھی قناعت نہ اس میں آئے، ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو دعا تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے۔ ان 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اور اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور کیا مانگی؟ یعنی یہ 4 چیزیں تو نہیں چاہیے، چاہیے کیا چیزیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اپنے صبح کے اذکار میں یہ 3 چیزیں ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، ضرور مانگا کریں صبح میں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے فائدہ مند علم عطا فرما، ورزقا طیبا، جو رزق عطا کرنا پاکیزہ رزق عطا کرنا، اور تیسری چیز وعملا متقبلا، یا اللہ جو بھی اعمال کروں اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائیں، علم نافع ہم سب کو عطا فرمائیں، ہم سب کو خیر بھلائی کی راہوں پہ چلنے والا بنائیں، ان راہوں پہ چلائیں جو راہیں جنت کی طرف جانے والی ہیں، جہنم کی راہوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائیں، ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں۔ اے مالک و مولا، ہمارے بھائی بہن جو مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو مفلوق الحال ہیں اس وقت خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی خصوصاً اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ بہت کٹھن مرحلہ ہے، غربا تو جو غربا ہیں اس وقت سفید پوش بندہ بھی پس کر کے رہ گیا ہے، جو معاشی معاملات بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ سب کے بھرم کو قائم رکھے، اللہ سب کے بھرم کو قائم رکھے۔
جو خاص طور پہ سفید پوش طبقہ ہے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مالک و مولا ہم سب کو حلال، طیب اور وافر رزق عطا فرما۔ اپنا ہی محتاج کرنا، زمانے سے ہم سب کو بے نیاز کر دے، زمانے والوں سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ اے مالک و مولا حلال، طیب اور وافر رزق ہم سب کو عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما، بیماروں کی بیماری کو، ان کے گناہوں کو کفارہ بنا۔ اور مالک و مولا جو ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔